دوستو اسی طرح ایک واقعے کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ پہلے جنت میں سانپ اور مور بھی رہا کرتے تھے۔ آخر پھر کیا ماجرا پیش آیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے بھی نکال دیا؟ آئیے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ دوستو کہا جاتا ہے کہ جنت میں جہاں حضرت آدم علیہ السلام رہتے تھے وہ بھی اکیلے تھے۔ وہ وہاں پر اکیلے گھوما کرتے تھے، مختلف جگہوں پر جایا کرتے تھے اور پھر وہ وہاں پہ اداس رہنے لگے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بائیں پسلی سے بی بی ہوا کو پیدا کر دیا۔ اسی طرح جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو بی بی ہوا کا ساتھ مل گیا، پھر دونوں جنت میں بہت خوشی کے ساتھ رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، جنت میں جہاں مرضی جاؤ، جو مرضی ہے کھاؤ، جو مرضی ہے کرو، لیکن خبردار اس درخت کے پاس مت جانا، نہ ہی اس درخت کے پھل کو کھانا، ورنہ تم ظالموں سے ہو جاؤ گے۔ جنت میں سانپ اور مور بھی رہا کرتے تھے۔ وہ جنت سے باہر بھی جاتے تھے اور واپس جنت میں بھی آیا کرتے تھے۔ اس وقت سانپ کے پاؤں بھی موجود تھے اور اس کے منہ سے زبردست قسم کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ اور مور جو اس وقت بھی بے حد خوبصورت ہے، وہ پہلے اس سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ وہ جنت میں ہوا کرتا تھا اور آج مور اپنے پاؤں کو دیکھ کر روتا ہے، اور اس کے پاؤں اس وقت بہت خوبصورت ہوا کرتے تھے۔ ایک دن جب یہ دونوں جنت سے باہر آئے تو شیطان نے ان سے کہا، میں بھی تمہارے ساتھ جنت دیکھنے چلتا ہوں، جس میں سانپ اور مور نے کہا کہ ہمیں اللہ کا خوف ہے، ہم تمہیں جنت میں نہیں لے جا سکتے۔ دوستو یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اس وقت جنت سے نکال دیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہیں، تو میں سجدہ کیوں کروں؟ شیطان ایک ابلیس ہے جو ایک جن تھا، جس نے اللہ تعالیٰ کی بہت عبادت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے عبادت کی وجہ سے اسے فرشتوں کا سردار بنا دیا، لیکن جب اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال دیا۔ جب سانپ اور مور باہر گئے تو شیطان نے کہا مجھے جنت میں لے جاؤ، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر شیطان نے اپنے دوستی کا واسطہ دیا اور ان سے کہا کہ میں بھی پہلے جنت میں رہا کرتا تھا، تمہارا دوست تھا، مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ جس میں سانپ نے شیطان کو مشورہ دیا کہ سانپ بن جاؤ، مور تمہیں کھا جائے گا اور جنت میں جا کے تمہیں اگل دے گا۔ شیطان کو یہ مشورہ بہت پسند آیا، وہ فوراً سانپ بن گیا اور مور نے اسے کھا لیا اور جنت میں جا کے اگل دیا۔ اس طرح شیطان جو ہے وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ شیطان نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا سے بھی ملاقات کیا اور انہیں کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم نے ابھی تک اس پھل کو کیوں نہیں کھایا؟ جس پر ان دونوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس درخت سے دور رہنے کو کہا اور اس درخت کے پھل کھانے سے بھی منع کیا ہے، اسی لیے ہم یہ پھل نہیں کھائیں گے اور نہ ہی ابھی تک ہم نے کھایا ہے۔ شیطان نے انہیں بار بار کہنے کی کوشش کی، لیکن وہ شیطان کی باتوں میں نہ آئے، انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سو گئے تو شیطان بی بی ہوا کے پاس آیا، ان کو بہکانے لگا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس پھل کھانے سے اسی لیے منع کیا ہے کہیں تم اس پھل کھانے کے بعد فرشتہ نہ بن جاؤ اور ہمیشہ کے لیے جنت میں نہ رہنے لگو۔ بی بی ہوا نے شیطان کی باتوں میں آ کر اس درخت کا پھل کھا لیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سو کر اٹھے تو اسے بھی اصرار کر کے کھانے پر مجبور کیا۔ اس طرح دونوں نے وہ جنت کا پھل کھا لیا اور اس کے کھانے کے بعد جو اثرات ہوئے، ان کا جو جنت کا لباس تھا وہ اتر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے کہا کہ میں نے اسی وجہ سے اس پھل کھانے سے بھی منع کیا تھا اور درخت کے پاس جانے سے بھی منع کیا تھا، تم دونوں نے بہت اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا اور کہا کہ زمین پر رہ کر انسان کس طرح کا اعمال کرتا ہے، اگر وہ اچھے اعمال کرے گا تو اسے جنت میں بھیجا جائے گا۔ دوستو آج انسان زمین پر موجود ہے اور اسے بتا دیا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے گا وہی جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مور کو شیطان کو جنت میں لے جانے کی وجہ سے اس کی خوبصورتی چھین لی اور جس پاؤں سے شیطان کو جنت میں لے گیا تھا ان کو بدصورت بنا دیا۔ اور سانپ جس وقت اس کے منہ سے خوشبو آیا کرتی تھی اور اس کے پاؤں بھی تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کے منہ سے آنے والے خوشبو کو ختم کر دیا جس منہ سے اس نے مشورہ دیا تھا۔
کہ شیطان کو جنت میں اس طرح لے جایا سکتا ہے، اور اس کے منہ میں اللہ تعالیٰ نے زہر بھر دیا۔ سانپ اور مور کو ہمیشہ کے لیے جنت سے بے دخل کر دیا، اور مور اس لیے آج اپنے پاؤں کو دیکھ کر روتا ہے، اور آج بھی وہ پچھتا رہا ہے کہ کاش اس نے ایسا نہ کیا ہوتا۔ اگر مور اور سانپ شیطان کو جنت میں نہ لے کے جاتے تو، اور نہ ہی وہ بی بی حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کو اکساتے، اور نہ وہ پھل کھاتے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں منع کیا تھا، اور نہ ہی حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا جنت سے بے دخل ہوتے۔ شیطان کی باتوں میں آ کے انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا دی اور زمین پر بھیج دیا۔ اور آج ہم اس دنیا میں اسی لیے موجود ہیں، اگر ہم اس دنیا میں اچھے اعمال کریں گے تو ہی ہمیں جنت میں بھیجا جائے گا، ورنہ ہمارے لیے بہت سخت عذاب ہے جس کا نام دوزخ ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اپنے ہوسٹ شہزاد عمرانی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔